السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے یہودی اپنے مشرکین دوست کے ساتھ مل کر اپنے ہی یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے تھے اور پھر بعد میں انہی مشرکین سے اپنے یہودیوں کو پیسے دے کر چھڑوا بھی لیا کرتے تھے، اور کچھ کو تو یہ اپنے ہاتھوں سے ہی یعنی اپنے یہودیوں کو ہی قتل کر ڈالتے تھے۔ تو پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو واضح کیا کہ تورات کے کچھ احکام مانتے ہیں جن پر ان کا دل کرتا ہے، اور کچھ احکام نہیں مانتے جو ان کو مشکل لگتے ہیں۔ اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کس طرح سے یہودی آپس میں بحث و مباحثہ کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری نبی کو ہم میں بھیج دے، ان کی جس کی خبر جو ہے تورات میں موجود ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو کس وجہ سے ان بنی اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ساری علامتیں صادق آتی تھیں، تو کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہ مانا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے؟ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور لقد تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب اور قفینا پہ طرف پہ بھیجے ہم نے من بعد ہی اس کے بعد بالرسول کئی رسول اور آتینا ہم نے دی عیسی ابن مریم کو البینات واضح دلائل معجزات اور ایدناہ ہم نے اس کو قوت دی بروح القدس کے ساتھ، جبرائیل کے ساتھ، افکلما کیا پھر جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما ساتھ اس چیز کے جسے لانا تہوا چاہتے تھے انفسکم تمہارے نفس استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، فریقاً پھر ایک فریق کو کذبتم تم نے جھٹلایا، اور فریقاً ایک فریق کو تقتلون تم قتل کر دیتے رہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پہ کئی رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل اور معجزات دے کر بھیجا، اور ہم نے ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قوت دی کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا ہے تو جس چیز کو تمہارے دل نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا کر گئے، اور ایک فریق نے تم میں سے جھٹلایا اور ایک فریق نے تم میں سے انبیاء کو قتل کر دیا۔ اور قالو انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ لعنہم لعنت کی ہے ان پر اللہ نے بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے، فقلیلا ما چنانچہ کم لوگ ہی یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، چنانچہ بہت کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور لما جب جاءہم آ گئی ہے ان کے پاس کتاب من عند اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والی ہے لما اس کی کتاب کی، معہم جو ان کے پاس ہے، اور کانو تھے وہ من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگا کرتے، علی خلاف الذین ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، فلما پھر جب جاءہم آ گیا ان کے پاس وہ حق ما جسے عرفو انہوں نے پہچان لیا، کفروا تو انہوں نے کفر کیا بھی اس کے ساتھ، فلعنت اللہ سو اللہ کی لعنت ہے علی الکافرین کافروں پر۔ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کے پاس وہ کتاب آ گئی یعنی قرآن آ گیا جو تصدیق کرنے والی ہے ان کی اپنی کتاب تورات کی، تو اس سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ سے فتح مانگا کرتے تھے مشرکین کافروں کے خلاف، لیکن جب ان کے پاس حق آ گیا، آسوسم ان کے پاس آ گیا، انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا تو انہوں نے کفر کیا اور ان کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔ اشتروا بیچا انہوں نے بھی اس کے بدلے انفسہم اپنے نفسوں کو، ان یہ کہ یکفروا وہ کفر کرتے ہیں بما اس چیز کے ساتھ جو انزلہ نازل کیا اللہ نے بغین حسد کرتے ہوئے، ان اس سے کہ ینزلہ نازل کرے اللہ من فضل اپنا فضل علی اوپر من جس کے یشاء چاہے من عبادی اپنے بندوں کے، فباؤ چنانچہ وہ پھرے غضب کے ساتھ علی اوپر غضب کے، اور للکافرین کافروں کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کن ذلت امیز۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ان پر نازل کی ہے اس کے ساتھ یہ کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں یعنی قرآن کا، اور حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اپنا فضل۔ اب اپنا فضل یعنی وہی جو نازل کی ہے اور جس پر نازل کی یعنی کہ آپ وسلم پر، تو اس پر یہ حسد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے اپنا فضل نازل کرے۔ وباؤ بغضب علی غضب تو چنانچہ یہ لوگ لوٹے اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر، اور ان کافروں کے لیے کل قیامت میں سخت ترین رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ بما اس پر جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر، یکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں بما اس کا جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، اور ہوا وہ قرآن الحق حق ہے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما اس کتاب کی جو معہم ان کے پاس ہے، کل کہہ دیجئے فلما پھر کیوں تقتلون تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ کے انبیاء کو من قبل اس سے پہلے، ان اگر کنتم
تھے تم مومنین مومن۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم قرآن پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو آپ نے ہم اس سے پہلے نازل کیا ہے، یعنی تورات پر، اور وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے، یعنی قرآن کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اور قرآن جو ہے وہ حق ہے، حالانکہ اور اس سے پہلی کتاب یعنی تورات کی بھی ان کی جو ان کے پاس ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے پھر تم کیوں قتل کرتے رہے انبیاء کو اس سے پہلے اگر تم سچے مومن تھے۔ اور لقد تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ بالبیناتی واضح دلیل معجزات کے ساتھ، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو معبود من بعد ہی اس کے بعد، اور انتم تم ظالمون ہو ہی ظالم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل اور معجزات لے کر آ گئے، پھر بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم تو ہو ہی ظالم۔ اور اس یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ ہوا، اور رفعنا بلند کیا ہم نے فوقکم تم پر طور پہاڑ کو، خذو اور کہا پکڑو تم ما جو آتیناکم ہم نے تمہیں دیا، بقوت قوت کے ساتھ، ہوا اور اسمعوا سنو، قالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا، ہوا اور عصینا ہم نے نافرمانی کی، ہوا اور اشربوا وہ پلا دیے گئے فی قلوبہم اپنے دلوں میں العجل بچڑے کی محبت، بکفرہم بسبب اپنے کفر کے، کل کہہ دیجئے بئس ما بری ہے وہ چیز، یہ امرکم حکم کرتا ہے تمہیں بھی اس کا ایمانکم تمہارا ایمان، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن۔ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو بلند کر دیا اور تم سے کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے یعنی تورات دی ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن تو لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور وہ پلا دیے گئے یعنی کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی ان کے کفر کے سبب، اور کہہ دیجئے بری ہے وہ چیز جس کا حکم کرتا ہے تمہارا ایمان، یعنی تمہارا ایمان جو تمہیں حکم کرتا ہے اگر تم مومن ہو تو کتنی بری چیز ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم کرتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا ترجمہ مکمل ہو گیا، لہٰذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تورات، اور اس کے بعد وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور ان کے بعد ہم نے بہت سارے ایک کے بعد ایک رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو البینات دیں یعنی کہ واضح نشانیاں دیں اور معجزات دی اور کتاب دی انجیل، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کی مدد کی حضرت جبرائیل کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس آتا تھا تو جس کو تمہارے دل نہیں پسند کرتے تھے، یعنی جو احکام تم نہیں ماننا چاہتے تھے، تو اس میں کیا کرتے تھے؟ استکبرتم تم اکڑ جاتے تھے، تم تکبر کرتے تھے، وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ تو ایک جماعت تو انبیاء کو جھٹلا دیا کرتی تھی، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ایک جماعت تو انبیاء کو نعوذ باللہ قتل ہی کر دیا کرتی تھی۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد واضح کیا گیا کہ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء بھیجے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد کی۔ اب یہاں پر جو لفظ ذکر فرمایا وہ روح القدس فرمایا، اس کے معنی کیا ہیں؟ مقدس روح، روح کا مطلب روح ہی ہے اور القدس کا مطلب ہے مقدس، تو مقدس روح۔ قرآن کریم میں یہ لقب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ مدد حاصل تھی کہ وہ ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کھول کر بیان کر دیا کہ اے یہودیوں تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبی آئے، رسول آئے، لیکن کیا تھا کہ جو چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی تو اس میں تم اکڑ جاتے تھے، اور تم میں سے ایک جماعت تو کیا کرتی تھی؟ انبیاء کو جھٹلا دیا کرتی تھی، اور ایک جماعت تو نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا کرتی تھی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں۔ تو اب کیا ہے اس جملے کا مطلب؟ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ شیخی بگاڑنے کے لیے کہتے ہوں کہ ہمارے دلوں پر ایک حفاظتی غلاف ہے، تمہاری کوئی بھی بات جو ہے وہ ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرے گی، ہمارے دل حفاظت میں ہیں، محفوظ ہیں، جس کی وجہ سے تمہاری کوئی بھی غلط بات، جس کو وہ کہتے تھے غلط بات، ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو وہ تنزن کہتے ہوں کہ اب تم سمجھ لو کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھ چکا ہے، مہر لگ چکی ہے، تو ہمیں اسلام کی دعوت مت دو اور ہمارے لیے فکر مت کرو کہ ہم جو ہے وہ ایمان لائیں گے۔ تو اس طرح سے وہ مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل
فلعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرماتا ہے، فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک اور مکر و فریب کو واضح کیا۔ اس سے پہلے کیا فرمایا کہ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، کہ جب ان کے پاس کتاب آ گئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی قرآن آ گیا جو ان کی اپنی کتاب جو ہے تورات اس کی بھی تصدیق کر رہا ہے، تو پھر یہ کیوں اس پر جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ پھر ایک اور بات بتائی کہ اس سے پہلے کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یہ جو کافر لوگ تھے ان کے اوپر تو یہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں جو ہے وہ فتح دے دے کافروں پر، لیکن فلما جاءہم، جب ان کے پاس وہ آ گیا جس کی یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، جس کے ذریعے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے، ما عرفوا کفروا بہ، جب انہوں نے پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس کی نشانیاں ہمیں تورات کے اندر بتائی گئی تھیں، کفروا بہ، تو انہوں نے کفر اختیار کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ یہودیوں کا کیا معاملہ تھا کہ جب یہودیوں کی بت پرستوں سے جنگ ہوا کرتی تھی، کافروں سے جنگ ہوا کرتی تھی، تو آپس میں بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، تو کیا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی نشانیاں جو ہے تورات کے اندر موجود ہیں، آخری نبی ہے، یا اللہ ان کو ہم میں سے بھیج دے، یا اللہ ان کو ہم میں سے بھیج دے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ اس حسد میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے کیوں بھیجا گیا۔ اب کیا معاملہ تھا کہ یہودی جو ہیں وہ بنی اسرائیل جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد ہیں، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری اولاد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے صرف ایک نبی پیدا ہوا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن جو باقی انبیاء ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ تو کیا تھا کہ یہودی اس حسد کا شکار ہو گئے کہ ہم تو حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کی اولاد ہیں، ہم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آئے؟ تو اس حسد کی وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے یہی کہہ رہے جب تم نے یہ بات جان لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ساری علامتیں صادق آتی ہیں جو تورات کے اندر موجود ہیں، تو پھر تم نے کیوں اس کا جو ہے وہ انکار کیا؟ اب اس میں یہ حسد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا واضح فرما دیا کہ کیا کہتے تھے، ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء من بعدہ، کہ یہ حسد کرتے ہیں، اس صرف حسد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو ہے اپنا فضل، اللہ تعالیٰ اپنی وحی، اپنا پیغمبر جس کو بنانا چاہے بنا سکتا ہے، ان کو کس چیز کو جو ہے وہ حسد کر رہے ہیں۔ اب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا بغضب علی غضب، کہ اللہ تعالیٰ کے فباؤ بغضب علی غضب، کہ اللہ تعالیٰ کا غضب پر غضب لے کر لوٹے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے کفر کی وجہ سے غصے کا اللہ تعالیٰ کے شکار ہوئے، دوسرا غضب ان کے حسد اور ضد کی وجہ سے ہوا کہ سب کچھ جانتے بوجھتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جان بوجھ کر ضد کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ مہین کا مطلب ہے ذلت آمیز رسوا کن عذاب جو ہے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور مکر و فریب کو واضح کر دیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اتارا ہے، قرآن اتارا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان لائیں گے جو ہم پر پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات پر ایمان لائیں گے، اور اس کے سوا دوسری جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہے، اور جو کتاب ان کے پاس ہے یعنی تورات، وہ بھی ان باقی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو انبیاء کو کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سوال چھوڑ دیا کہ اصل میں تو تمہارے دلوں کے اندر کھوٹ تھا، کجی تھی، اگر تم اتنے ہی سچے تھے تو تم تورات پر ہی عمل کر لیتے جو دوسری کتابوں کی، وہ بھی تو کتاب تصدیق کرتی ہے، لیکن کیا ہے، تم ہی اصل میں ہی تمہارے اندر کھوٹ ہے، اور جب تم تورات پر عمل کرتے تھے تو کون سا تم نے عمل کیا، بلکہ تم الٹا جو احکام لے کر آتے تھے انبیاء، تم ان کو ہی قتل کر دیا کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کے مکر و فریب کو واضح کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات لے کر آئے تو تم نے کیا کیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا، کیا کیا، اتخذتم العجل من بعدی وانتم ظالمون، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو ہو ہی ظالم، ابھی سے نہیں ہو تمہارا یہ حال، تمہارا حال شروع سے ہی یہ ہے کہ تم ہو ہی ظالم۔ پھر ایک اور بات بتائی کہ اس سے پہلے جب ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو بلند کر دیا تھا، تمہارے سروں پر معلق کر دیا تھا، اور ہم نے کہا مانو تورات کے جتنے بھی احکام ہیں ان سب کو مانو، تو انہوں نے اس وقت بھی کیا کہا کہ ہم نے سن تو لیا، پہلے بھی تم لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے سن تو لیا مگر ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو تمہارے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت اتنی رچ بس گئی تھی کہ تم اپنے کفر کی وجہ سے، تمہاری یہ نحوست تھی، تمہارے کفر کی نحوست تھی جس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں یہ بچھڑا اتنے محبت بھرا ہو گیا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان کیسا ہے جو تمہیں
کتنی بری باتیں سکھاتا ہے۔ مومن ہو تو تمہارا ایمان تو تمہیں اچھی باتیں سکھانا چاہیے، لیکن تمہارا ایمان کیسا ہے جو تمہیں بری باتیں سکھاتا ہے؟ تم اصل میں مومن ہو ہی نہیں، صرف دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، لیکن تم مومن ہو نہیں۔ تم نے نہ تورات کو مانا، اور نہ ہی تم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بولتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں آ جائے، اور جب آ گئے تب بھی نہیں مانا۔ تمہارے اندر پہلے سے ہی فریب اور کھوٹ بھرا ہوا ہے۔ الحمدللہ آج کا ترجمہ اور تفسیر ہمارا مکمل ہو گیا، اور امید ہے آپ کو آج کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔